اور اس کا آخرت میں فائدہ ہوگا. وہاں دنیا کے اندر اللہ رب العزت کی نصرت اور مدد کے نزول کا یہ سبب بن جاتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص صدقے کی نیت کرتا ہے اور کہتا ہے لا تصدقن اللیلہ، آج رات میں صدقہ کروں گا. فخرج بصدقتی، اپنا صدقہ لے کے نکلتا ہے. فوضعها في يدي سارق، چور کے ہاتھ پہ صدقہ رکھ کے واپس آ جاتا ہے. فاصبح الناس يتحدثون، لوگوں نے باتیں کی. تصدق على السارق، دیکھو چور کو صدقہ دیا گیا ہے. وہ پھر کہتا ہے لا تصدقن اللیلہ، میں آج رات پھر صدقہ کروں گا. فخرج بصدقتی، وہ صدقہ لے کے نکلتا ہے. فوضعها في يد زانیۃ، ایک بدکار عورت کو صدقہ دے کے واپس آ گئی. لوگوں نے پھر باتیں کی. تصدق على زانیہ، دیکھو ایک بدکار عورت کو صدقہ دیا گیا ہے. پھر وہ کہتا ہے لا تصدقن اللیلہ، آج رات میں پھر صدقہ کروں گا. فخرج بصدقتی فوضعها في يد غنی، صدقہ لے کے نکلتا ہے اور ایک غنی کے ہاتھ پہ صدقہ رکھ کے واپس آ جاتا ہے. لوگوں نے پھر باتیں کی. تصدق على غنی، یہ شخص کہتا ہے اللہم لک الحمد على سارق وعلى زانیہ وعلى غنی، اللہ تیری ہی تعریف ہے، تو جس کو دلا دے، میرا مقصد تو تیری رضا تھی. اللہ رب العزت نے کیا جواب دیا؟ اما صدقتک فقد قبلت، میرے بندے تینوں راتوں میں صدقہ جو تو نے کیا وہ ہم نے قبول کر لیا ہے. وَلَعَلَّ السَّارِقَ يَسْتَعِفُ بِهَا عَنْ سَرِقَتِهِ، قبولیت تو ہوگی صدقے کی، اس کا اجر تو قیامت کو ملے گا، لیکن دنیا میں اس کا اثر کیا مرتب ہوا؟ چور چوری کرتا تھا، روزانہ ہی کچھ کھاتا تھا، لیکن جب تیرا مال اس کے پیٹ میں اترا ہے تو اس نے زندگی کی چوریوں سے توبہ کر لی. وہ زندگی کی چوریوں سے توبہ طائب ہو گیا. وَلَعَلَّ الزَّانِيَةَ تَسْتَعِفُ بِهَا عَنْ زِنَاهَا، یہ بدکار عورت کچھ تو کھاتی تھی، لیکن تیرا مال جو خلوص نیت سے پیش کیا گیا، ہم نے اس میں برکت اتنی ڈال دی کہ اس نے اپنے اس گناہوں سے توبہ کر لی. وَلَعَلَّ الْغَنِيَّ يَعْتَبِرُ فَيُنْفِقُ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، یہ تھا تو غنی لیکن بخیل تھا، لیکن تیرے مال جو خلوص نیت سے پیش کیا گیا اس میں ہم نے برکت اتنی ڈالی، جب اس نے یہ مال استعمال کیا تو وہ خود خرچ کرنے کے لیے تیار ہو گیا. نیت خالص ہو تو انسان کی زندگی بھی سنورتی ہے اور آخرت بھی سنورتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخلص دینک یکفیک القلیل من العمل، نیت کو خالص کر لو، تمہارا تھوڑا عمل بھی تمہارے لیے کافی ہو جائے. اگر انسان کی نیت ٹھیک ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البیعان بالخیار ما لم یتفرقا وان صدقا وبینا بورک لہما فی بیعہما، دو لوگ خرید و فروخت کے لیے بیٹھے، اگر دونوں کی نیت ٹھیک ہو کہ ہم نے دھوکہ نہیں دینا، ہم نے سچ سچ بیان کرنا ہے اور چیز میں کوئی نقص ہے تو اس کو واضح کرنا ہے، یہ خوبصورت نیت ان کو کیا دے گی؟ بورک لہما فی بیعہما، اللہ تعالیٰ ان دونوں کی بے میں برکت ڈال دیتے ہیں. لیکن اگر نیت فاسد ہو جائے تو پھر انسان کی آخرت تو بگڑتی ہی بگڑتی ہے، انسان کی دنیا بھی بگڑتی ہے. کس طرح وہ لوگ جن کو اللہ نے باغ کی نعمت سے نوازا تھا، صنعاء کے اندر، یمن کے اندر مشہور زمانہ وہ باغ، باپ کی وفات کے بعد بیٹوں نے مشورہ کیا، باپ تو ایسے مسکینوں اور فقیروں کو تقسیم کیا کرتا تھا، ہم یہ آج طے کرتے ہیں کہ ہم نے کسی مسکین اور فقیر کو کچھ نہیں دینا. نیت میں فطور آ گیا، نیت بد ہو گئی، مشورہ کیا اور قرآن نے اس کی حقیقت کو کھول دیا ہے. فانطلقوا وهم
مشورہ کیا کیا؟ صبح صبح اٹھ کے جائیں گے باغ کی طرف اور مسکینوں کے آنے سے پہلے پہلے اس کا پھل توڑ کے گھر لے آئیں گے، بیچ دیں گے، مسکینوں تک نہیں جائے گا۔ جب وہاں پہنچے تو کیا کہتے ہیں؟ فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ۔ کہتے ہیں راستہ تو نہیں بھول گئے، سچ کہا وہ راستہ بھول گئے تھے۔ وہ برکت کا راستہ یہی تھا کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو۔ بھلا روزانہ سے باغ میں جانے والا راستہ بھولتا ہے؟ جانور اور حیوانات بھی اگر کسی جگہ بار بار جائیں تو وہ بھی راستہ نہیں بھولتے۔ اصل بات یہ تھی کہ ان کی بدنیتی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دی، اور سزا کیا دی؟ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ، اللہ تعالیٰ نے ان کے باغ کو جلا کے راکھ بنا دیا۔ نیت جب انسان کی درست ہوتی ہے اس کی آخرت تو سنورے گی، اس کی دنیا بھی سنورتی ہے۔ بندار محدث جب پڑھنے کے لیے ارادہ کیا تو ماں نے کہا بیٹا نیت خالص کر لو اور میری خدمت کی بھی ضرورت ہے، تم اپنے قرب و جوار میں دیکھو جو علماء ہیں ان سے علم سیکھو، برکت تو اللہ نے دینی ہے، دور دراز سفر کر کے نہ جاؤ۔ بندار محدث نے نیت خالص کی اور اپنی ماں کے اس مشورے پہ عمل کیا۔ بندار محدث فرماتے ہیں میں جن لوگوں سے پڑھنے کا ارادہ کرتا تھا اللہ تعالیٰ نے میرے علم میں اتنی برکت ڈالی کہ وہ مجھ سے زندگی کے ادب و آداب سیکھنے کے لیے آ گئے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی زندگی کے مقاصد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں اپنی نیتوں کو خالص بنانے کی توفیق عطا فرمائے، جس سے ہماری آخرت بھی بہتر ہوگی اور زندگی بھی سنورے گی۔ اللہ رب العزت کل قیامت کو ہمیں جنت کا مستحق بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔